السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حیدرآباد میں 3 دن پہلے زلزلے کا ایک جھٹکا آیا تھا، جیسا بہت سارے بھائیوں کو بعد میں معلوم ہوا، اور کچھ بھائیوں کو اس وقت جاگ رہے تھے تو فیل ہوا، بیڈ ہلا جیسا، کسی کے ونڈوز ہل گئے، اور جو ہے کسی کا چیئر ہلا جیسا بھی دکھا۔ تو سبحان اللہ، زلزلہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیثیں پڑھیں گے آپ تو معلوم ہوگا کہ زلزلوں کا آنا جو ہے زیادہ بڑھتے جائیں گا قیامت سے پہلے۔ تو اب ہم یہ نہیں بولیں گے قیامت سے پہلے کی نشانیوں میں سے ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ بہتر جانتا، لیکن زلزلہ ارتھکویک از اے سائن فرام اللہ سبحانہ وتعالی۔ اور وہ کیا سائن ہے؟ سائن اسی لیے رہتی ہے، ایک قسم سے وارننگ بھی رہتی۔ تو سب سے پہلے تو آپ سب سے ایک سوال ہے، کیا یہ زلزلہ آنے کے بعد آپ فیل نہیں بھی کریں، لیکن آپ نیوز پڑھے ہوں گے کہ کتنے کی سال کے بعد، 20-22 سال کے بعد حیدرآباد میں ایک زلزلے کا جھٹکا آیا۔ میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں یہاں پر، اور اپنے آپ سے بھی، کیا یہ زلزلے کی نیوز پڑھنے کے بعد ہم لوگ اس کے اوپر غور فکر کیے؟ کیا اس کو سمجھے کہ دنیا اور آخرت کے ہمارے کیا کیا اس میں نقصان ہو سکتا تھا، نہیں ہوا، اور ایک چانس ملا، الحمدللہ ہم لوگ بچ گئے، تو ہماری زندگی ہم چینج کرنے کا، یا کوئی بھی ایسا تھاٹ اگر آپ لوگ کو آیا تو آپ لوگ ہمارے ساتھ یہاں پر کمنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، پہلے تو ہم دنیاوی بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم لوگ جو ہے ایک اپنی زندگی کی کمائی لگا کے، کما کے ہم لوگ پیسے جمع کر کے گھر بناتے ہیں۔ آپ گھر بنائے، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، کسی کا انڈر کنسٹرکشن رہتا، گھر بنتے رہتا۔ اللہ نہ کرے ایک زلزلے کا جھٹکا آنے کے بعد زلزلہ تھوڑا بڑا آ جاتا تو وہ ساری جو بلڈنگ انڈر کنسٹرکشن تھی، وہ بلڈنگ ٹوٹ کے ختم ہو جاتی، اور آپ کی جو 2 سال سے ٹھہرتے، آپ روز صبح سے شام ٹھہر کے لاکھوں روپے لگا کے آپ ایک امید میں رہتے کہ جب بلڈنگ بن جائیں گی تو انشاءاللہ آپ شفٹ ہونا ہے، اور اللہ نہ کرے کسی کے پاس ایسا زلزلہ آ جاتا تو وہ بلڈنگ اگر ڈھیر ہو جاتی، پھر زمین ہو جاتی، تو کتنا بڑا لاس ہوتا۔ صرف آپ کے پیسوں کا نہیں، آپ کی وقت کا، آپ کی جو ہے امیدوں پہ پانی پھر جاتا، جیسا بولتے ویسا ہو جاتا۔ پھر ایک بات، اگر آپ لوگ کوئی کمپلیکس میں رہتے، اپارٹمنٹس میں رہتے، تو وہاں پر 1000 گز کے اوپر آپ لوگ 40 فلیٹ ہے، مثال کے طور پہ 25 فلیٹ ہے۔ اگر 25 فلیٹ والی عمارت کمپلیکس میں سب کے 50 فلیٹ، 40 فلیٹ، 20 فلیٹ ہے، اللہ نہ کرے وہاں پر زلزلہ آ کے اگر بلڈنگ ساری گر جائے تو 25 فلیٹ کے لوگ بے گھر ہو جاتے، جو 30 لاکھ روپے میں فلیٹ خریدے ہوئے رہتے، وہ بے گھر ہو جاتے، اور بچتا کیا؟ صرف 1000 گز کی وہ زمین۔ تو یہ 20 اور 25 گھر والے کہاں جائیں گے؟ یہ اور اس سے پہلے کا آپ کے ساتھ نہیں ہوا، اور نہیں ہوا کا مطلب ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں مالی اور ذہنی طور پہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کر لیا، ورنہ انسان پاگل بھی ہو سکتا ہے ایسے حالات میں۔ تو کیا آپ شکر کریں، جھٹکا آیا، بعض لوگ تو خیر اس کو فن میں بھی لیتے، ارے اچھا دکھا بھائی، مزہ آیا، تھوڑا ہل گئے جیسا دکھا۔ تو یہ کوئی فن والی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر اللہ نہ کرے زلزلہ بڑا آ جاتا اور ساری سٹی اپنی تباہ ہو جاتی، برباد ہو جاتی، گھر پورے ٹوٹ جاتے، تو ایسا ہوتا جب سٹیز ڈسٹروائے ہوتے تو وہاں پر زلزلہ آنے کے بعد لوگ نہیں جا سکتے، بڑی بڑی ڈھیر لگ جاتی بلڈنگس کی، اور ہیلی کاپٹرز وغیرہ میں جا کے وہاں پر دیکھنا پڑتا۔ کئی وقت لوگ اس کے اندر مرے ہوئے ہوتے، کئی لوگ نہیں مرے ہوئے ہوتے، اندر پھنسے ہوئے ہوتے، اور جس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، پیر ٹوٹا ہوا، پتھر سر پہ پڑا ہوا، اور 3 4 5 8 دن تک بھی بس لوگ زندہ رہتے، اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کی جان جاتی۔ یہ بھی نہیں ہوا آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شکر کرنا چاہیے، اور یہ تو دنیاوی معاملہ ہو گیا۔ اللہ نہ کرے، ذرا سوچو میرے بھائی اور میری بہنوں اور میرے بزرگوں، بڑے دیکھ رہے ہیں، تو کیا آپ لوگ تیار ہیں موت کے لیے؟ کیا آپ لوگ پریپیئرڈ ہیں کہ اگر مر جائیں گے تو اللہ کے سامنے ہمارے پاس کوئی ایسا عمل ہے، اے اللہ یہ ہم عمل لے کے آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بندہ جس حال میں مرتا اس حال میں اٹھایا جاتا۔ ہم زندگی بھر دعا کرتے، اللہ خاتمہ بالخیر و ایمان ہو، یہ دعا ہم کرتے، ایمان پہ ہماری موت ہو، کلمہ شہادت ہماری زبان پہ ہو۔ لیکن اگر ہم ٹی وی دیکھتے ہوئے، موویز دیکھتے ہوئے، گانے سنتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی نافرمانی کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، گھر میں آپس میں ہسبینڈ وائف لڑتے ہوئے، یا گالی گلوچ کرتے ہوئے، کوئی بھی غیبت کرتے ہوئے، سنتے ہوئے، یہ کام کرتے ہوئے اللہ نہ کرے زلزلہ آ کے سارے مر جاتے، تو اسی حال میں اٹھتے جس حال میں ہم مرے۔ اور یہ تو زلزلہ ہے، اگر زلزلہ نہیں بھی آیا، ایسا نہیں ہے کہ زلزلے سے انسان مرتا، اللہ نہ کرے سڈن ڈیتھ آ گئی، تو کیا ہم جس حال میں مرتے اس حال میں اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارا حال اچھا ہے؟ یہ سوچو۔ اللہ نہ کرے کوئی گناہ کرتے ہوئے مر جائے تو اللہ کے سامنے ویسے ہی اٹھنا ہے میرے بھائی۔ کوئی انسان احرام کی حالت میں مرتا تو لبیک اللہم لبیک بولتے ہوئے اٹھے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی سجدے میں مرتا تو سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ ویسے ہی کوئی غلط کام، واش روم میں بیٹھ کے فون دیکھ رہا، رات میں بیٹھ کے فون دیکھ رہا، ماسٹربیٹ کر رہا، جھوٹ بول رہا، گانوں میں ناچ رہا، یا گانے لگا رہا، یا پھر اسٹیٹس لگا کے گانوں کا مر گیا، تو پھر کس حال میں مرے گا، کس حال میں اٹھے گا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ کیا ہم ایسی اپنی زندگی کو لیٹ لیے موقع ہے؟ اگر آپ لوگ، اللہ تعالیٰ بولے قرآن مجید میں، یہ جو نشانیاں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، یہ عقل رکھنے والوں کے واسطے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں۔ کیا آپ کو اور میرے کو عقل نہیں ہے؟ ہم کو اللہ تعالیٰ تو سمجھ دیا، اتنی بہت سارے ہم دنیا کی اتنی ٹیکنالوجیز، اے آئی سیکھ رہے ہیں، اور جو ہے نا پتہ نہیں چیٹ جی پی ٹی سے جو ہے نا بہت سارے چیزیں ہم جو ہے الحمدللہ سمجھ رہے ہیں، یہ چیزیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی چیزیں آپ لوگ آئی ٹی میں بہت سارے کورسز کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں۔ تو اتنی کیا عقل نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک جھٹکا دیے، اور یہ جھٹکا بڑا ہوتا تو ہمارے
ساتھ کیا ہوتا, اور اللہ نہ کرے ہم اگر مر جائے بنا زلزلے کے بھی, کیا ہم تیار ہیں؟ کیا آپ لوگ زندگی اپنی چینج کریں؟ اگر نہیں تو ایک ریکویسٹ ہماری ہے, میسج یہ ہے کہ آج یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنی زندگیوں کو چینج کریے, گناہوں کی زندگیوں کو چھوڑ دیں میرے بھائی. اور جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, جو بہنیں نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ, اور داڑھی بھی ہے, پردہ بھی ہے, اور بہت ساری چیزیں عمل ہے, قرآن پڑھ رہے ہیں, اسٹیٹس رکھ رہے ہیں دین کے, لیکن ساتھ میں ان کے ساتھ جو چیز ہے وہ ہے گناہوں کا بیگیج. گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں. بہت سارے بھائی نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن پورن دیکھتے, بہت سارے بھائی نماز پڑھتے لیکن جو نا ماسٹربیٹ کرتے, بہت ساری بھائی اور بہن جو نا میوزک سنتے, بہت سارے بھائی بہن میوزک کے ریلز. آج کل دیندار لوگ بھی ہے, داڑھی بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن جب ریل لگاتے تو نارمل رہتا, کالج کی لگا دیے, اسکول کی لگا دیے, کچھ بھی لگا دیے, ساتھ میں میوزک ہے, اس کا خیال نہیں کر رہے. اور ویسے ہی جو دوسرے بھائی بہن اور بڑے لوگ بزرگ ہیں, قرآن کے کلاسز لے رہے ہیں, سب لے رہے ہیں, لیکن غیبت کر دے رہے ہیں, غیبت سن لے رہے ہیں, ادھر کی بات ادھر چغلی کر دے رہے ہیں, نارمل ہنسی مذاق میں جھوٹ بول دے رہے ہیں, یا پھر ایسی باتوں میں جھوٹ بدگمانی کر لے رہے ہیں, کسی کے بارے میں کوئی بھی چیز بول دے رہے ہیں جو ان کے اندر نہیں ہے, تہمت لگا دے رہے ہیں. یہ تمام چیزوں سے دور ہو جائیے. اللہ کی قسم, مرنے کے بعد کوئی بھی آپ کے ساتھ قبر میں نہیں آئے گا, آپ کا عمل آپ کے ساتھ آئے گا بس. تو لہٰذا آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, یہ باتیں دیکھیے, اتنے ریکارڈنگ آپ سنتے, اتنے ہم لیکچر سنتے پڑھتے, لیکن اگر ہمارے اندر چینج نہیں آیا, عمل نہیں آیا, تو سمجھ جاؤ یہ کوئی فائدے کا نہیں ہے. اگر ہم جو بولنے والے ہیں, اگر اللہ ہم سے یہ بات سن کے راضی ہو کے خوش نہیں ہوا, تو ہمارا بولنا بھی کوئی کام کا نہیں ہے. اور آپ لوگ اگر سے سن کے اس کو سمجھ کے عمل نہیں کریں گے, تو آپ کا سننا بھی کوئی کام کا نہیں رہتا. تو لہٰذا ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے, گناہوں کی زندگی کو چھوڑو. اور ایک سب سے بڑی بیماری جو آج ہماری امت میں ہے, بہت بڑی بیماری ہے, اور اتنی خطرناک بیماری پھیلی ہوئی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ہے غفلت. ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے سامنے چاہے زلزلے کا جھٹکا آ جاؤ, ہمارے سامنے چاہے لوگوں کی سڈن ڈیتھس ہو, ہمارے سامنے اپنے چاہنے والے پیارے لوگوں کی موت آ جائے, اس سے بھی عبرت نہیں لے رہے. ہمارے سامنے دنیا بھر میں مسلمان کے حالات اتنے خراب ہے, اس سے بھی ہم لیسن نہیں لے رہے, کوئی بھی چیز کا لیسن نہیں لے رہے. اور غفلت کی زندگی میں بس دنیا, پڑھو, جاب کرو, شادی کرو, بچے ہوتے بچوں کو پڑھاؤ, شادی کرو, پڑھاؤ, یہی سلسلے میں ہماری زندگی گزری. دین اگر ہے تو بڑی مشکل سے 5 ٹائم نماز ہے, تھوڑا قرآن پڑھے, ایسا نہیں. پورا دل اور دماغ اور آپ کی ایفرٹس دین میں ہونا. دنیا آپ کا پارٹ ہے, اس کو لے کے چلنا ہے. شادی بھی کریے, پڑھیے بھی, جاب بھی کریے, لیکن اس کے اندر ڈوبیے مت, اس کے اندر ڈوب جانا نہیں ہے. تو یہی ہماری ریکویسٹ ہے. اللہ نے ایک موقع دیا, پہلے تو اللہ کا شکر کریں. اب اس وقت ریکارڈنگ یہ ویڈیو ہونے کے بعد, یہ سننے کے بعد وضو بنائیے, 2 رکعت نماز پڑھیے, اللہ سے جو بھی جاننے میں انجانے میں گناہ ہوا, صلاۃ التوبہ پڑھ کے آپ دعا کریے, اللہ جو بھی جانے انجانے میں گناہ, جو یاد ہے وہ اللہ کو بول کے معافی مانگ لے, کیونکہ بھروسہ نہیں یہ ریکارڈنگ دیکھنے کے بعد بھی ہم زندہ رہتے یا نہیں رہتے. تو لہٰذا توبہ ابھی کریے, اور جو بھی ہے گناہ معاف کریے, اور جو لوگوں کو آپ تکلیف دی, آپ کو یاد ہے, تو ان سے معافی مانگیے, اور آج سے زندگی چینج کرنے کا ارادہ کریے. بڑے لوگ بھی کریے, چھوٹے لوگ بھی کریے. موت جو ہے بوڑھوں کو نہیں آتی, بچوں کو بھی آتی. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ حیدرآباد کے عوام کو, ہم کو ایک موقع پھر سے دیا. اگر اللہ نہ کرے یہ ایک موقع میں نہیں سدھرے, اور بڑا اللہ نہ کرے, 100 بار اللہ نہ کرے, ایسا حالات ہو جاتے, ایک بڑے زلزلے آنا شروع ہو جائے, تو میرے بھائی کوئی بھی نہ دنیا میں بچاتا اور کوئی بھی نہ آخرت میں بچاتا. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ, سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی بات آپ لوگ کو بری دکھی, تکلیف دے دکھی, ہرٹ ہوئے, تو اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں. لیکن یہ کچھ باتیں دل سے تھیں, بس سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائیوں بہنوں اور بزرگوں, عمل کرنے کی کوشش کرو, اپنی زندگیوں کو چینج کر لو. آج کے بعد آپ کی زندگی پوری چینج ہو جانا چاہیے. ایک سچے مسلمان بن کے زندگی گزاریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.